حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر جدو سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئے لینا تے عرض کرتے نے اے اللہ دے پیغمبر میں اللہ دا فرشتہ ہوں، میرا کام رب نے ڈیوٹی اے لگائی ہے کہ میں روح نو قبض کر لینا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر اللہ دے فرشتے جا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جاؤ تے میرا پیغام عرض کر دے اللہ تو اعلان فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اے اللہ تو اعلان فرما ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا۔ مولا جنوں یار بنایا جائے نا، جنوں اپنا سجن بنایا جائے نا، جنوں اپنا پیارا بنایا جائے انہوں پھر موت نہیں آندی، پھر ادو تے مصائب و آلام نہیں آندے۔ تے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے جدو پیغام پہنچایا تے فرمایا اسرائیل جا نہ میرے ابراہیم دے کول جا، میرا پیغام دے کے آ۔ ابراہیم بھی یاد رکھ لے جنوں یار بنایا جاندا ہے نا، جنوں خلیل بنایا جاندا ہے، جنوں ساتھی بنایا جاندا ہے، پھر جدو یار بلاوے نہ پھر تیرا نہیں لائی دیاں، فوراً یار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہیدا ہے۔ میں تینوں اپنا یار بنایا، میں تینوں اپنا خلیل بنایا ہے، میں یار ہو کے کہندا پیا ہاں ابراہیم میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ جناب والا ابراہیم اللہ دے پیغمبر، اللہ دے لاڈلے پیغمبر نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تے آپ نے بھی موت دا ذائقہ چکھیا ہے۔ جناب والا اسے واسطے میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے شاہ زور بہادر تے دنیا اندر آئے جد نکارا موت دا بچے آؤ تے ہیٹھ مٹی دے آئے نا کر بندیا او میری نا تیری نا میری جس دا مال اسے لے جانا او تینوں ایویں ہرس ودھیری۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تنو یار بنایا ہے، تنو اپنا خلیل بنایا ہے، پر میرا وعدہ ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ آؤ دوستان گرامی اگے لے چلا وا۔ حضرت لقمان اللہ دے پیغمبر نے یا اللہ دے ولی نے اختلاف پایا جاندا ہے، اختلاف دی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے اپنے بیٹے نو وصیت پہ کر دینے، اللہ نو اے وصیت نے پسند آئے کہ او وصیت والے کلمات پسند آئے نے، اللہ نے اپنے یار دے سینے دے ہوتے اتار چھوڑے نے۔ الفاظ کی قرآن نے بیان فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور وقصد في مشيك بعضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ قرآن پڑھیا جائے تو پھر سبحان اللہ بولیا کرو، شعر پڑھیا جائے سبحان اللہ بولو نہ بولو، قرآن جب پڑھیا جائے
پھر قرآن تو تے ذوق نال بولیا کرو. دوبارہ میں قرآن پڑھ دینا تواڈے ذوق نو میں چیک کر لینا. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور. فرمایا اے بیٹے نماز نو قائم کرنا ہے. اے میرے بیٹے تے نیکی دا حکم دینا ہے تے گناہاں تو روکنا ہے. واصبر علی ما اصابک اگر بیٹے مصیبت آ جائے نا او تے صبر کرنا ہے. دوستان گرامی باپ ہوئے تے ایسا ہوئے جڑا اپنے بیٹے نو نماز دی وصیت بھی کردا ہوئے تے اپنی اولاد نو اے وی آکھے بیٹا ہمیشہ اچھے کماں دا حکم دینا ہے. اگر برائی کوئی کردا ہوئے تے برائی تو بھی روکنا ہے. اگر مصیبت آ جائے نا اس تے بھی صبر کرنا ہے. میں کہنا ماں او باپ کامیاب نہیں, او باپ کامیاب نہیں جڑا اپنی اولاد نو ڈاکٹر بنا کے جاندا ہے. او باپ کامیاب نہیں جڑا اپنی اولاد نو انجینئر بنا کے جاندا ہے, جڑا اپنی اولاد نو ماسٹر تے پروفیسر بنا کے جاندا ہے. دوستان گرامی اے تے دنیا دی کامیابی ہے. کامیابی ہوے جڑی آخرت میں کامیابی ہے. اپنی اولاد نو نیک بنا کے جا. حدیث مصطفیٰ دے اندر آندا ہے پھر جدو باپ قبر دے اندر جاندا ہے نا اولاد نماز پڑھدی ہے نا اولاد والدین نو یاد کردی ہے. فرشتے مبارک باد دیندے نے او بندیا کتنا چنگا ہے, کتنا اچھا انسان ہے, تیری اولاد مسجد دے اندر نمازاں بھی پڑھدی ہے, نماز تراویح بھی ادا کردی ہے. عزیزان گرامی حضرت لقمان دی بارگاہ دے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے نے تے اپنی بارگاہ دے اندر جدو آئے روح قبض کرنے واسطے تے ویکھیا کوئی تخت بادشاہی نہیں لگا, کوئی نوکر چاکر بھی موجود نہیں, کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں, کوئی شان و شوکت نہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہو جاندے نے, کہندے نے اے لقمان میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا ہاں تے تیرا نام ہی سنیا ہے, بڑا بڑا بادشاہ ہے تے میں جدے کول گیا آسائش آرائش دا سامان موجود ہے, بڑی ٹھاٹ باٹ موجود ہے, گھوڑے تے نوکر چاکر موجود نے. اے لقمان تیرے کول کچھ بھی موجود نہیں. دوستان گرامی جڑا جملہ میں عرض پیا کردا وا اللہ کرے تیرے کنا چوں گزر دیاں تیرے دل دی تختی تے جا کے اثر کر جائے تے تو پورا سال لذت لیندا رہے. آپ نے فرمایا اسرائیل جدے پیچھے تیرے ورگا شاہ زور لگا ہوئے نا, جنوں فکر ہوئے اسرائیل نے آنا ہے, جنوں فکر ہوئے اسرائیل نے روح نو قبض کرنا ہے. او اسرائیل او بندہ کس طرح دنیا دے اندر پیوست ہو لگدا ہے, مینوں پتہ ہے تو نے روح نو قبض کرنا ہے. اس واسطے میں کوئی آسمان نہیں جوڑیا, اس واسطے میں کوئی حکومت واسطے مال جمع نہیں کیتا. اب دی وقار حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت لقمان دی بارگاہ دے اندر بھی پہنچے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ دے لاڈلے پیغمبر نے. حضرت یعقوب دے نال حضرت اسرائیل دی ملاقات ہو جاندی ہے, بائی چانس ملاقات ہوندی ہے. فرمایا اسرائیل اج راستے تے مل کے آئے نا, ایک میرے نال وعدہ کرنا جدو میرے کول آویں گا اپنا پیغام لے کے آویں گا, اپنا قاصد بھیجے گا, میسج پہنچائے گا تے وعدہ ہو جاندا ہے. حضرت یعقوب خوشی خوشی دے نال پہ زندگی گزار دینے, محبت دے نال پہ زندگی گزار دینے. دل دے اندر او خیال ہے جدو بھی اسرائیل نے آنا ہے, جدو بھی اسرائیل نے آنا ہے پیغام بھیجنے نے, اپنا قاصد بھیجنا ہے تے وقت پہ گزرتا ہے. حضرت وقار سال گزریا, 2 سال گزرے نے, 3 سال گزرے نے تے حضرت اسرائیل دروازے تے آوے. فرمایا آن والا کون ہے تے عرض کیتا اے اللہ دے پیغمبر اسرائیل
اسرائیل آیا وا تے فرمایا اسرائیل تیرا میرا وعدہ ہویا سی نا کہ جدو تو آویں گا اپنا پیغام لے کے آویں گا اپنا قاصد لے کے آویں گا اپنا میسج بھیجے گا تو کوئی قاصد نہ گھلے آ کوئی میسج نہ بھیجے آ کوئی سنیہ تے پیغام نہ آیا ایویں دروازے تے آ گیا ہے حضرت اسرائیل عرض کرتے نے اے اللہ دے لاڈلے پیغمبر میں تے بڑے بڑے قاصد بھیجے نے بڑے بڑے پیغام بھیجے نے تینوں خیال بھی نہیں آیا تینوں چیتا بھی نہیں آیا آپ نے فرمایا اسرائیل دس دے صحیح کیڑا پیغام آیا ہے فرمایا جدو تیری داڑھی دے چٹے وال آ گئے نا یہ میرا پیغام آ گیا ہے تے جدو تیرے ہاتھ کمبڑ لگ پے نا اے میرا پیغام آ گیا ہے جدو تیرے پیروں دے اندر زور نہیں رہا نا اے میرا پیغام آ گیا ہے تے جدو تینوں گھر والیاں نے علیحدہ کمرے دے اندر بٹھا چھوڑیا اے میرا پیغام آ گیا ہے میں تے کئی پیغام بھیجے نے لیکن تو غور نہ کیتا ہے جناب والا اس مقام تے بھی میاں صاحب بولے نے آپ فرماندے نے جوانی گئی بڑھاپا آیا جوانی گئی بڑھاپا آیا تے جاگ پیاں سب پیڑاں ہن کس کم محمد بشا سونپن جائیں ہریڑاں تے میاں صاحب فرماتے نے کوئی آکھے اوے پیڑ لگے دی تے کوئی آکھے اوے چوکے سچی گل محمد بشا تے وچوں گئیے موکے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ لک میں درد ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ دانت کام نہیں کرتے زبان پھسل جاتی ہے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں پھر دوائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پھر سونف انجوائن اور ہریڑاں یہ کسی کام کی نہیں آتی جوانی گزر گئی ہے بڑھاپا آ گیا ہے اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسرائیل نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر میرے کئی پیغام آئے داڑھی کے بال سفید ہوئے تو یہ موت کا پیغام ہے اگر اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں تو موت کا پیغام ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے بڑھاپے میں تو یہ موت کا پیغام ہے تو ہمارے ہاں کئی پیغام آتے ہیں لیکن اسرائیل اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے پیغاموں کی طرف کو بھی غور نہیں کیا اٹھتے ہوئے جنازے بھی یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہوتے ہیں سامعین علی قدر اباب 26 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا او مسلمانہ دا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر میرے نجبال نبی نے فرمایا اللہ عمر بن ہشام عطا فرما دے یا من عمر بن خطاب عطا فرما دے کہ اللہ نے عمر نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا کہ میرے آقا دے غلام بن جاتے نے جناب والا آپ دی حکمرانی دا دور ہے آپ دفتر دے اندر بیٹھ کے مہرن تے دستخط پہ کر دے نے کہ ایک آدمی دروازے تے آ جانا ہے یہ لباس بھی پھٹا پرانا ہے یہ دے والان دے اندر گرد و غبار موجود ہے تے دروازے تے آ کے دستک دینا ہے کہندا یا عمر
لا تنسا موتک، اے عمر یاد رکھی اپنی موت نو بھولے نا، اپنی موت نو یاد رکھی۔ تے جناب عمر نے کڑوی اکھ نال ویکھیا ہے، جلال دے اندر آ گئے نے کہ تو کون ہوندا ہے مینوں موت یاد کران والا؟ تے فوراً پھر خیال آیا بندہ تے بڑا چنگا ہے جیڑا مینوں دفتر دے اندر آ کے موت پہ یاد کرانگا ہے۔ تے آپ نے نگاہاں جھکا لیاں نے، فرمایا او بابا جی آ میرے قریب آ جانا، آپ دے قریب آیا ہے۔ فرمایا جیڑا جملہ ہون بولیا ہی نہ دوبارہ اے جملہ بول دے۔ تے بابا کہندا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت نو نہ بولے۔ فرمایا او بابا جی میرے کول رہ جانا، تینوں وظیفہ دیاں گا، تینوں تنخواہ بھی دیاں گا، ہر روز صبح جانا ہے، میرے دروازے تے آ کے دستک دینی تے اچھی آواز نال کہنا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت نو نہ بولی، اپنی موت نو یاد رکھی۔ حضرات سلسلہ چلدا رہا ہے، چلدا رہا ہے، کئی دن آندا رہا ہے تے تنخواہ لیندا رہا ہے۔ ایک دن آپ نے ویکھیا ہے، آپ نے ویکھیا جدو دروازے تے آیا فرمایا اج تو بعد نہ آئے، تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے اے عمر غلطی ہو گئی ہے یا کوئی ملازم بدل لیا جے، آج صبح صبح آرڈر کر دیتا جے آئندہ میرے دروازے تے نہ آئے۔ تے آپ نے فرمایا آ ویکھ لے میری داڑھی دا چٹا وال آ گیا ہے، میرے سر دا چٹا وال آ گیا ہے، جدو میں شیشہ ویکھدا واں مینوں اپنی موت یاد آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی۔ میاں صاحب فرماتے نے کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، سچی گل محمد بشا تے موت سنیڑے آہے۔ اب میری وقار تیری میری ایک وال چٹا نہیں آندا بلکہ ساری داڑھی سفید ہو جاندی ہے تے وال سارے چٹے ہو جاندے نے، ہاتھ بھی کم دے نے، پیران دے اندر زور بھی نہیں رہندا، چار پائی تو اٹھ بھی نہیں سکتے۔ وہ چاہیے سی اس بابے نو مسجد دا رخ کرنا چاہیے ہے، لیکن میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے، تسی بھی ویکھ دے او بابا جڑے ہاتھ دے دے کم دے پئے نے، جدے پیران دے اندر طاقت بھی نہیں رہی، وہ مسجد دے اندر نہیں آندا، وہ تاشاں لے پھٹے تے جا کے بیٹھدا ہے، صبح جاندا ہے تے شام نو آندا ہے، حکا دے ہاتھ دے اندر ہوندا ہے، انہوں اپنی موت یاد نہیں آئی۔ تے میاں صاحب فرماندے نے ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکیاں تے اڑ گیا لگ بھی تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، واؤ مرد دلے را لگ جھک گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، پھر بھی تینوں میں اللہ نیاز نہ آیا، خوف خدا نہ آیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھنا مرن والے جین والے ایک جے نہیں ہوندے، ایک آدمی قرآن دی تلاوت کردا ہے ایک قرآن نہیں پڑھدا برابر نہیں ہو سکدے، ایک آدمی ماں باپ دا فرما بردار ہے ایک ماں باپ نو گالاں کڈدا ہے برابر نہیں ہو سکدے، ایک آدمی روزے دا پابند ہے ایک آدمی روزہ نہیں رکھدا ماہ رمضان دے تقدس نو باعمال کردا ہے تے برابر نہیں ہو سکدے۔ اگر زندگیاں برابر نہیں ہو سکدیاں پھر موت بھی برابر نہیں ہو سکدی، پھر قبر دی زندگی بھی برابر نہیں ہو سکدی۔ اگر شک ہے تا آ میں تو لاہور دی سرزمین تے لے چلدا واں، جدوں لاہور دے اندر پہنچے گا دریائے راوی دے کنارے تے ایک بادشاہ دی قبر موجود ہے جنوں بعد مقبرہ جہانگیر کیا جاتا ہے۔ دوستان گرامی وقت دا بادشاہ ہے اور
ہندوستان دے فیصلے کردا ہے سیاہ سفید دا مالک ہے جدوں فیصلے کردا ہے اودی بیوی دا ہاتھ پیچھے ہوندا ہے اگر فیصلہ پسند نہیں آندا تے ہاتھ مار دی ہے بادشاہ اپنا فیصلہ بدل لیندا ہے لیکن دوستان گرامی اودے اج بھی قبر تے جانا تینوں تاش کھیلن والے لوگ مل جان گے اودے تینوں لڈو کھیلن والے تے ہم پین والے مل جان گے چرس پین والے مل جان گے کوئی قرآن دی تلاوت کرن والا نہیں ملے گا لیکن اگر دریائے راوی کراس کرے گا نا تینوں چٹے رنگ دا مینار بھی نظر آئے گا تے چٹے رنگ دا دروازہ بھی نظر آئے گا جتھے صبح جا قرآن دی تلاوت جاری ہے جتھے شام نو جا قرآن دی تلاوت جاری ہے جتھے کڑکدی دھوپ دے اندر جا تے تلاوت جاری ہے جتھے بارش دے اندر جائے گا تلاوت کردیاں لوگ نظر آن گے عید دا دن ہوئے گا لوگ اتھے تلاوت کردیاں نظر آن گے اسے واسطے میاں صاحب نے فرمایا ولی اللہ دے عمر دے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو تے ڈر گئے نال خاموشی آدمی اطاعت کرنے والا اور وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ان کی موت کے اندر بھی فرق ہے زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے پھر موت بھی ایک جیسی نہیں ہے پھر قبر کے اندر بھی اختلاف ہے تو جو آدمی اللہ کا معاصی ہے اللہ کو نافرمان ہے اس آدمی کی قبر آپ کے سامنے ہے لیکن جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی ہے تو پھر آج بھی اس کی قبر پر رش رہتا ہے اب آبی دی وقار وقت کا بادشاہ ہے وقت کا بادشاہ ہزاروں کی تعداد کے اندر نوکر بیٹھے ہیں کہنے لگا کہ کون آدمی ہے جو تم میں سے اپنے آپ کو پاگل کہتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف کہے تو سارے کا سارا مجمع خاموش اور نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو پاگل کون کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں لیکن ایک دیوانہ اس محفل کے اندر بادشاہ کے ہجوم کے اندر بیٹھا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں احمق اور میں پاگل ہوں اور میں دیوانہ ہوں لوگ ہنسنے لگے تالیاں بجانے لگے کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے پیسے کی خاطر اور انگوٹھی کے لالچ میں آ کر چاندی کے انگوٹھی کے لالچ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے لیکن اللہ والوں کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے حکمت کے ساتھ کام لیتے ہیں پھر اس کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے سامعین دی قدر عوام بادشاہ دی محفل دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے بادشاہ سلامت میں احمق میں پاگل میں بے وقوف ہاں بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری تے اس ولی نو دے دیتی ہے اس دیوانہ جڑا بغیر پہ نظر آندا ہے انگوٹھی نو اس نے اٹھایا تے پہنے آئے اپنے کپڑے جھاڑ دیاں بادشاہ دی محفل چ باہر نکل جاندا ہے دوستان گرامی وقت گزردا رہیا سال گزردے رہے نے وہ بادشاہ بیمار ہو جاندا ہے اور اللہ دے ولی نو اللہ دے پیارے نو خبر پہنچ دی ہے کہ اس علاقے دا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے طبیب آئے نے ڈاکٹر حکما آئے نے لیکن آرام نہیں پیا آندا صحت یاب نہیں پیا آندا دوستان گرامی او دیوانہ اللہ دا پیارا چلدا بادشاہ دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے تے دروازے تے کھڑو تے سپاہیاں نے روکن دی کوشش کی ہے کہندے نے بادشاہ دے دربار دے اگر کوئی آدمی وڈیرا آوے تے اسی اجازت دے دینے ہاں تیرا لباس بھی بڑا پرانا ہے تو دیوانہ لگ دے تو نہیں جا سکتا تے آپ نے انگوٹھی وکھائیے بادشاہ دی ودیت تے امانت میرے کولے میں انہوں واپس دینا واسطے جا رہے آواں ایک سپاہی بڑا سیاںا ہے کہندا ہے ہاں یار بادشاہ دی انگوٹھی ہے انہوں آن دیو اگے چلا جانا ہے پھر اگے بھی سپاہی موجود نے چل دیاں بادشاہ دی چارپائی دے قریب پہنچ جانا ہے بادشاہ اپنے تخت پہ لیٹے آئے تے
موت دا پیادار کردا ہے. جا کے قریب کھڑے ہو گئے, فرمایا او بادشاہ وقت دا حاکم حکمرانی کرن والا, ذرا میرے بل تک نہ, مینوں پتا ہے تیرا موت دا ویلا قریب آ گیا ہے, ذرا نظراں دے نال نظراں ملا تے صحیح, مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا. بادشاہ نے نظراں کھولیاں تے کہندا میں نہیں پہچان سکیا. اس اللہ دے ولی دیوانے نے اپنی انگوٹھی وکھائی ہے نا کہ اے انگوٹھی تک لے پھر تینوں پہچان حاصل ہو جائے گی. جب انگوٹھی وکھائی بادشاہ پہچان جاندا ہے, ہاں ہاں میں پہچان لیا ہے, فلاں دن فلاں محفل دے اندر تو اپنے آپ نو احمق تے پاگل آ گیا دے. جناب والا او بابا جی پوچھتے نے بادشاہ صاحب ذرا اے مینوں دسو نا, جدو تسی شکار واسطے جاندے ہو تھوڑا طریقے کار کی ہوندا ہے؟ تے بادشاہ کہندے جدو شکار واسطے جاندا وا نا میں ایک سپاہیاں دا دستہ بھیجدا وا, ایک مہینہ پہلے جاندا ہے, اس علاقے دا دورہ کر کے آندے نے, پھر سامان کھان پین بھیجدا وا تے 3-4 دن قیام کرنا ہوندا ہے. یہ سارے انتظام کیتے جاندے نے. تے او اللہ دا ولی اللہ دا دیوانہ بولیا ہے, کہندا بادشاہ سلامت جتھے 4 دن تو رہنا ہوندا ہے اتے اتنا سامان تیار کر کے جاندا ہے, اتے بندے بھیجدا ہے, اتے اپنی فوج بھیجدا ہے, تے جتھے تو ہمیشہ واسطے جانا ہے دس اتے واسطے کی تیار کیتا ہے. بادشاہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. تے او بابا کہندا ہے ہن مینوں دسنا پاگل تو ہے یا میں واں, میں انتظار کردا رہیا واں, اگر اس ویلے میں تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو جاندا میں کہہ دیندا کہ تو پاگل ہے, تو دیوانہ ہے, تے میرا سل قلم ہو جانا سی. میں اس وقت دا انتظار کردا رہیا کہ جو او ویلا آ جائے میں تینوں تینوں دس دیاں کہ پاگل کون ہے تے تو دیوانہ کون ہے. ہن سمجھ لے دیوانہ تو ہے یا میں وہاں, تو شکار واسطے جانا ہے تے تیاری کر کے جانا ہے, لیکن آخرت واسطے تو تیاری کی دی ہے. اب ابھی دیوکار اس واقعے تو سانو سبق کی حاصل ہویا ہے, اگر تو تے میں 4 دن اتھے رہ آنا ہمیشہ واسطے آخرت دے اندر جانا ہے, قبر دے اندر بھی جانا ہے, قیامت دا ہولناک منظر اس دا بھی سامنا کرنا ہے. پھر تو بھی سوچ تے میں بھی سوچا اسی اس قبر واسطے تیار کی کیتا ہے. اب ابھی دیوکار حضرت ابراہیم بن ادم وقت دے بہت بڑے بادشاہ نے, وقت دے بہت بڑے بادشاہ نے, جدو بھی اپنے بستر تے آرام کرن واسطے آندے نے نا تے پھلاں دیاں پتیاں بچھائیاں جاندیاں نے. جب تک پھلاں دی سیج نہ لائی جائے انہاں نوں آرام نہیں آندا, سکون نہیں آندا. اس واسطے ایک لونڈی رکھی ہے تے لونڈی پھل بچھا کے جاندی ہے. ایک رات اس نے پھل بچھائے تے انہوں خیال آیا ساری زندگی بادشاہ پھلاں تے سوندا رہا ہے, اسی تے اٹھ تے سر رکھ دیاں, کچی زمین تے سر رکھ دیاں, سانو نینداں آ جانیاں نے. تے بادشاہ پھلاں تے کس طرح سوندا ہے, اس نے چند لمحیاں واسطے سر رکھیا تے نیند آ جاندی ہے. بادشاہ جدو آیا نا تے اپنے بستر تے ویکھیا لونڈی پئی آرام کر دی ہے, تے بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. غصے دے اندر کہندا آیا کہ لونڈی ہووے نوکرانی ہووے تے بادشاہ دے پلنگ تے تو آرام کرے. جناب والا غصے دے اندر آ کے اپنے سپاہیاں نو بلایا ہے, اپنے فوجیاں نو بلایا ہے, پکڑ لیندے نے, گرفتار کر لیندے نے. سزا پئی ملدی ہے, ماراں دتیاں جاندیاں نے, ڈنڈے سوٹے مارے جاندے نے. تے بادشاہ حیران ہوندا ہے, ہڈیاں بھی ٹوٹدیاں پیاں نے, لیکن اس عورت دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے. بادشاہ حضرت ابراہیم حیران ہو گئے, کہندے نے اے میرے سپاہیو رک جاؤ, ایک معاملہ بڑا عجیب آ گیا ہے. تسی ڈنڈے پہ مار دے ہو, او دے چہرے تے مسکراہٹ پہ آندی ہے. تے اس بی بی کول پوچھدا ہے نوکرانی مینوں دس تے صحیح اسی ڈنڈے پہ مار دے ہاں تے تیرے چہرے تے مسکراہٹ تے ہاسا پہ آندا ہے, مینوں اے تے دس کیوں پئی ہسدی ہے, اے تے رون دا مقام ہے. جناب والا جڑا جملہ بولے آئے نا بڑا قیمتی جملہ ہے, بڑا حسینی جملہ ہے. کہندی ہے بادشاہ سلامت میں تے ایک رات سیج تے ستی واں تے اج اتنی مار پہ مل رہی ہے, جدی ساری زندگی پلنگ تے گزر گئی ہے, ادا کتنا اعلیٰ حساب ہوئے گا. تے کہندی ہے 2 گھڑیاں میں تے سوتی تے ایڈی مصیبت پائی,
حشر کی ہوسی اس بندے دا جس ساری عمر لگا ایک جملہ بولیا تے بادشاہ دی تقدیر بدل جاندی ہے تے بادشاہ تخت نو چھوڑیا اپنی جائیداد نو بیچیا ہے اپنی جائیداد نو نوکراں دے حوالے کیتا ہے تے ایک لمحے دے اندر جدو دل تے چوٹ لگدی ہے اللہ دا ولی بن جاندا ہے دوستان گرامی اج تو تے میں بھی زندگی گزار رہے ہاں نا تے چند لمحیاں بعد چند سالاں بعد چلیا جانا ہے جدو تو تے میں پھٹے تے آ جاواں گے نا اولاد نے مندریاں بھی اٹھا لینیاں نے گھڑیاں بھی اتار لینیاں نے تیرا قیمتی لٹھے دا لباس بھی اتار لینا ہے پھر ایک چار پائی تے پا دینا ہے غسل دے کے تے مولی صاحب نہ اگنا ہے مولانا ذرا جلدی کرو نا گرمی دا موسم ہے باپ دے میت جو بو نہ آن لگ جائے جناب والا پھر پھٹے تے پا دینا ہے تے ہر آدمی نے جلدی کرنی ہے جاؤ انہوں قبرستان دے اندر لے جاؤ تے قبرستان دے اندر دفنا کے اتھے رکنا کسے نہیں سب نے آ جانا ہے وہ اولاد جس واسطے ساری زندگی کماندا رہا ہے یہ دے واسطے حرام حلال دی تو تے میں تمیز نہیں کیتے وہ اولاد بھی چند منٹاں واسطے نہیں رکدے وہ بھی حافظ قرآن نو کہندی دی ہے مولانا تسی پڑھنا ہے مینوں تے قرآن بھی نہیں آندا تو کس طرح دا مسلمان ہے تو کس طرح دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والا ہے تینوں قرآن دیاں چند آیتاں بھی نہیں آندیاں تے او باپ دی خبر تے کھڑا ہو کے پڑھ سکے جناب والا سارے رشتہ دار آ جاندے نے بڑے بڑے جنازے پڑھے جاندے نے بڑے بڑے جنازے ویکھے جاندے نے اج تک اے نہیں سنیا باپ نے آکھیا ہوئے مینوں اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار ہے مینوں چند لمحیاں واسطے قبر دے اندر سلا دیو ماں نے آکھیا ہوئے کہ مینوں اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار ہے مینوں قبر دے اندر چند لمحیاں واسطے سلا دو کدے بیٹے نے نہیں آکھیا یارو میں باپ دے نال بڑا پیار کردا واں بڑی محبت کردا واں مینوں چند لمحیاں واسطے سلا دو دوستان گرامی سارے رشتے چھڑ جاندے نے سارے تعلقات ختم ہو جاندے نے قبر دے اندر صرف کم آ جاندا ہے نبی دا سہارا کم آ جاندا ہے کسی نے لکھیا ایتھے کملی والا آوے گا سنو کملی ہیٹھے چھپاوے گا ساڑھے ستے بھاگ جگاوے گا پڑھیے لا للہ لا الہ شرم نہیں کرنا جمعۃ الوداع دا موقع ہے زبان تے اللہ دا نام لینا ہے تو تے میں زرداری دا نام وج گج کے لے رہے ہاں عمران خان دا نام وج گج کے لے رہے ہاں نواز تے شہباز شریف دا نام تے میری زبان تے آوے تے تین منو شرم نہیں آدے تو تے میں بڑے بڑے اچھے نعرے مار دے ہاں اللہ دا نام لینے ہاں رسول اللہ دا نام لینے ہاں شرم آوے تو کا دا امتی ہے شرم نہیں کرنا مل کے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ تنوں کلیاں جا کے چھڈن گے تنوں جنگل جا کے کڈھن گے تینوں کلیاں جا کے چھڈن گے تینوں جنگل جا کے کڈھن گے تینوں ہیٹھ مٹی دے دبن گے بڑی لا